کچھ دنوں پہلے ایک خواتین کا فیسٹیول ہوا تھا، تو وہاں پہ بڑی بے حقوقیاں ہوئی کیونکہ میں نے خود کور کیا، میرا جانا ہوا وہاں پہ. اور مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ہماری ریاست اتنی بے بس ہے کہ ہمارا ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کے طرز عمل پہ ہم نے چلنا ہے. تو اگر ہم جو ہے اس چیزوں کو اگر حکومت نہیں روک سکتی تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں. تو مجھے بتا دیں اتنی بے بس کیوں ہے. اور بڑی ضروری بات کہ میں وہاں پہ آپ کا جو ہے، کیونکہ میں آپ کو سنتا ہوں، آپ کا میں چاہتا ہوں آپ کو، وہاں پہ آپ کا بوتھ بھی لگا ہوا تھا. انہوں نے ہزاروں لوگ وہاں پہ آئے تھے اور لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. انہوں نے یہی دکھایا کہ آپ خواتین کے خلاف ہیں، آپ جو ہیں نہیں چاہتے کہ خواتین کو حقوق ملے. تو میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں. چلیں اللہ خیر کر. مجھے آج سے میں پچھلی دفعہ میرے خلاف نعرے بھی لگے تھے، مجھے کوئی یہ تو میرے لیے اعزاز ہے. قرآن کہتا ہے لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ان کو جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں گالیاں پڑتی ہیں، ملامت ملتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو اب ایک بات یہ ہے کہ مجھے اس سے وہ میرے لیے اللہ کے ہاں اعزاز کی بات ہے. لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ایک ایجنڈے کے تحت اس ملک میں دو چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے غلاظت اور فحاشی پھیلانے کا راستہ اختیار کیا گیا. ایک میڈیا اور ایک نصاب تعلیم. دو ہی راستے ہیں جس سے ملک تباہ ہوتے ہیں، ایک میڈیا اور ایک نصاب تعلیم. یہ جو بچہ ہے نا جی، یہ 12 سال کی عمر تک اپنے دماغ کی وال ہے اس پہ پینٹ کرتا ہے مختلف قسم کے امیجز. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس کی تصویریں بناتا ہے وہ اس کا بنیادی ماحول ہوتا ہے. پھر اس کو جہاں مرضی بھیج دیں وہ بدلتا نہیں. میرا بچہ جو اسکول جاتا ہے نا، وہ سنڈریلا پڑھتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی. وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا کہ جس کی جیب میں 30 درہم ہے تو اس سے پوچھتے ہیں ڈاکو کہ کسی کے پاس ہیں، تو کہتا ہے میرے پاس ہے. تو کہتے ہیں کہ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جان بھی چلی جائے لیکن سچ جھوٹ مت بولو. تو یہ امیجز کبھی ہمارے ہاں ہوتے تھے، ختم ہوتے جا رہے. ایک میڈیا میں آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ فحاشی اس طرح کی عام ہو گیا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. جس بات سے میرے خلاف ہنگامہ شروع ہوا آج سے کچھ 6 سال پہلے، وہ انہی اشتہارات کے اوپر تھا. مثلا ایک اشتہار ہے جس میں خاتون جو ہے وہ باتھ روم سے نکلتی ہے اور ٹانگیں دکھا کے کہتی ہے کہ ویٹ کریم نے میری ٹانگیں جو ہیں وہ اتنی نرم کرتی ہیں. تو میرا چیلنج تھا کہ پاکستان کے ماڈرن ترین گھرانے میں سے کوئی بچی نکالو جو ٹانگ دکھائے اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے کہ میری ٹانگیں نرم ہو گئی. تم کس معاشرے کو پیش کر رہے ہو؟ جس اشتہار کے اوپر ساری مسئلہ ہوا تھا، وہ جو موبائل کا، وہ یہی تھا کہ ایک بچی جو ہے اس سے ماں کہتی ہے تم ٹکٹ پہ جا رہی ہو تو تم اپنے باپ سے پوچھ لو. تو کہتے ہیں باپ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، وہ تو لڑائی کرے گا. اور وہ چلے جاتے ہو، تم اس کو ہیرو بناتے ہو، جا کے وہاں پر اس کو میچ جتواتے ہو. میں نے آج تک اپنے زندگی میں 66 سال کی زندگی میں 4 عورتوں نے، میں جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا میری عدالت میں آ کے بھی نکاح کیا والدین کی مرضی کے خلاف، 2 کو لے کے آگے تھے. میں نے آج تک کبھی کسی عورت کو گھر سے بھاگ کے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. ان 4 کا انجام یہ ہوا تھا کہ 3 کو جا کے اس نے سندھ میں بیچ دیا تھا اور ایک جو تھی وہ طائف بن گئی تھی. یہ کوئی نہیں بتاتا. سب کہتے ہیں مرضی کی شادی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. آؤ میرے پاس دستک میں آ جاؤ. مر گئی آسمہ جہانگیر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو گھر سے نکالا، آپ کو نہ پروٹیکشن نہ کچھ اور چیز. یعنی یہ نہیں بتاتا کہ اس والدین سے گھر سے نکالنے کے بعد یہ بتا دو. وہ ہماری بزرگ ہیں، جاوید اقبال صاحب کی بیوی تھی، انہوں نے کہا جی میرے نام ایک سید زادی تھی، ایک پیر کی بیوی تھی، درزی سے فیر ہو گیا، وہ نکل کے آ گئی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا درزی کا وہ تو بتاتے ہو، میں آپ کو 4 یہ بتاتا ہوں. پورے کے پورے لاہور کالج یونیورسٹی میں تھا، کوئی 2-2.5 ہزار خواتین تھی جس میں یہ ساروں کا مناظرہ ہوا تھا، اس میں وہ بھی تھیں. میں نے کہا یہ بچیاں ساری بیٹھی ہیں، کوئی ایک بچی ہے جو ہاتھ کھڑی کر کے کہے کہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی؟ ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا، لیکن ایشو بنا دیا گیا. تو اصل مسئلہ یہ ریاست کی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے یہ کیسے؟ میڈیا کو تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ اس کو بیچتے ہو، آپ خریدتے ہو تو وہ بکتا ہے. کنزیومر از دا کنگ. آج سے 6 سال پہلے میڈیا نے سروے کروایا کہ پاکستان میں کتنی عورتیں حجاب پہنتی ہیں. پتہ چلا 37% عورتیں حجاب پہنتی ہیں.
سنسلک کا حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں آ گیا. پیٹ کا کتا ہے میڈیا. تو آپ دیکھتے ہو, آپ لگاتے ہو. آپ مجھے بتاؤ کتنی شہروں کے اندر, کتنی گلیوں کے اندر موومنٹ چلی ہے کہ فلاں اشتہار ہم نہیں دیکھنا چاہیں, بند کرو. اپنے کیبل والے کو تو آپ پکڑ سکتے ہو نا, بھائی یہ کیا دکھا رہے ہو تم. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کہیں گے کہ ہم فحاشی دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی تک یہ معاشرہ بہتر ہے. ہم انڈیویجل لیول پہ بھی ہم نے خاموش ہو گئے ہیں. صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی والا واقعہ, قرآن اٹھائیں, قرآن کہتا ہے کہ پورے معاشرے میں 9 کا لفظ ہے, 9 لوگ تھے جو گندگی کرتے تھے, صرف اللہ نے پوری بستی غرق کر دی کیونکہ باقی خاموش رہتے تھے. پوری بستی غرق کر دی. یہ 9 لوگ ہیں. میری اور آپ کی خاموشی کی وجہ سے 9 لوگ سر پہ چڑھے ہوئے. اس کو چھوڑے رہنے دیں. جو حکومت والے ہیں ان سے پوچھیں, جو حکومت سے گرانے والے ہیں پوچھیں. نہ مجھے کوئی فائدہ دے گی یہ حکومت, نہ مجھ سے آنے والوں کو کوئی فائدہ. جو اس کے خلاف لڑے ہوئے ہیں وہ بھی کسی کے اشارے پہ ہیں, جو وہ خود کھڑا ہے وہ بھی کسی کے اشارے پہ کھڑا ہوا. میں سچی بات بتا جی. سر یہ یوکرین اور روس کے تنازع کے بعد اس تناظر میں سر یہ انڈیا کا ہمارے اوپر جو حملے کا سر وہ کافی بڑھ گیا ہے خطرہ. اس کے بعد سر انہوں نے جو برہموس میزائل پھینکا ہے 2-3 دن پہلے, اور اس کے اوپر ہماری سیاسی اور عسکری جغرافیہ کا جو رد عمل آیا ہے, تو سر کیا ہم نے اجتماعی طور پر پوری قوم نے جو ہے وہ خوشی کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں گزشتہ تقریباً 3-3.5 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ پینٹاگون کی جو اسٹریٹجی آئی ہے اس کے اندر آپ پر حملہ ہوگا, کیونکہ چائنا اور روس کو 2 ہی راستے جاتے ہیں. ایک یوکرین والا باسفورس اور دوسرا گوادر یا بحر عرب جو ہے, کراچی لے لیں, گوادر لے لیں, جو بھی. اور جو سب سے بڑا ان کا مشہور نام تھا پیٹر دی گریٹ, اس کا خواب بھی یہی تھا کہ ادھر پہنچو. جو 3 افغان جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ وہاں اگر آیا ہے تو آپ پہ حملہ ہوگا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ چین اور انڈیا کی لڑائی کرائیں گے تو چین کی ایسی تیسی کا ہو جائے گی. پچھلے سال انہوں نے چین کو لڑا کے دیکھ لیا. ان کا جو وہ لیک تھی اس پہ 1000 اسکوائر کلومیٹر چین نے قبضہ کیا. روس کے اندر سپٹمبر میں معاہدہ ہوا, چین نے ذکر تک نہیں کرنے دیا. آخر میں انہوں نے کہا جی میک موہن لائن جو ہے اس کو ڈسپیوٹڈ کہیں. چین نے کہا ہماری ساورنٹی کا مسئلہ ہے. انڈیا نے ان کے پتھر مار مار کے انہوں نے ان کے 14 بندے مار دیے, کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ فائر ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی. وہ چائنیز نے پتھر مار مار کے انڈین 14 مار دیے. ان کا جنگ تو بھی نہیں, تو پتھر مارے ہم, تو وہ اس کا وہ مسئلہ نہ بن سکا. اب انڈیا کے اندر حالت یہ ہے کہ چین کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں, کوئی فضا ہی نہیں ہے. میں آپ جہاں بیٹھ کے کہیں گے جی ہم نا پاکستان میں بیٹھ کے جی ہمارا بارڈر جو ہے وہ افغانستان میں, کوئی نہیں کہے گا یار افغانستان سے لڑنے چاہیے, لیکن انڈیا سے سب لڑنے کے تیار. اسی طرح انڈیا میں پاکستان سے لڑنے کی ایک پوری تیاری ہے 70 سال سے. تو پاکستان سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پاکستان پہ جب حملہ آور ہوں گے تو چائنا کا انٹرسٹ انوالو ہوگا. چائنا کے لیے کوئی اور راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اپنی برآمدات جو ہیں یا یہاں سے نکالے. کوئی اور بلاکہ پہ ایک جہاز کھڑا ہو جائے, بند ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے یہی کرنا ہے کہ یہاں کرنا ہے حملہ اور چائنا کو اس میں انٹروین کرنا پڑنا ہے. تو اس کے لیے آپ تیار ہو. اس کے اوپر تو حدیث اتنی واضح ہے. میں اکثر اوقات ہمارے جو حدیث کو علماء کہتے تھے کہ یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں, تو اکثر مجھ سے کہتا ہے کہ یار اس وقت کوئی ضرورت تھی ان حدیثوں کے کرنے کی, کوئی گھڑتا. جو میں مشہور حدیث قرطبی کی سناتا ہوں کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السین. یہ جو ہم جس خطے میں رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو سندھ کہتے تھے. یہ پورا کا پورا خطہ ایسا تھا, اور اس خطے کی اس طرف ہند تھا. ہند بنیادی طور پر کہتے ہیں کالے کو. مشہور شعر ہے اس کا حافظ کا کہ اگر ترک شیرازی بدستارت دلے مارا بخول ہندوش بخشم سمرکند و بخارا. اگر وہ ایک خوبصورت نوجوان جو ہے میرا ترک جو بچہ ہے وہ اگر میرے پاس آ جائے تو میں اس کے گال پر خال ہندوش, اس کا جو کالا تل, ہندوش کہتے ہیں کالے کو, تو اس سے وہ چونکہ کالے تھے تو ایرانی ان کو ہندو کہتے تھے. تو ہندو بیسیکلی مذہب نہیں ہے, بیسیکلی ویدانتی مذہب ہے. تو آپ کے زمانے میں ہند کہلا, تو خرابت سے من الہند, ہند سے ہوگی. اب کبھی کسی نے سوچا تھا 14 سال پہلے کہ یہاں کے لینے والے ہند سے لڑائی کریں گے؟ یہ تو ان کا علاقہ تھا.
یہاں تو موریہ امپائر بھی تھی، تو گپتا امپائر بھی تھی، پھر خرابت ہند من الصین، چین جو ہے وہ استوائی کرے گا انڈیا کی. اب چین کے بارے میں کوئی تو بنیادی طور پر ایک تو وہ آپ کی کٹ جو ہے نا وہ ہے اپنا اس میں تیار، اور اس کٹ کی بجائے ہمیں ملنی ہے سزا. ہم نے جو 70 سال اس ملک کے اندر اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے، ہمارا حال ہے بنی اسرائیل والا. اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ ہم نے کون سی غلامی سے نجات دلائی؟ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، کہ وہ فرعون تمہاری بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. اللہ کہتا ہے فرعون نہیں کرتا تھا. ذالک بلاء من ربہم عظیم، یہ تمہارے اوپر اللہ نے بلا نازل کی ہوئی تھی، اللہ نے تمہارا امتحان دیا ہوا تھا. فرعون کی کیا اوقات ہے؟ تو تم اللہ کی طرف نہیں لوٹے، تم نے کہا ہم خود کل. تو اللہ نے ان کو اجازت دی اور اس کے بعد کہا کہ ہم تم کو دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اور پھر جب انہوں نے انکار کیا جہاد سے تو ان کو 40 سال ان کو ذلت و رسوائی میں ڈالا. ہمارا بھی حال وہی ہے. تو ہم ایک دفعہ تو ہمارے جولٹ لگنا ہے، باپ برا مانے جو اچھا مانے، آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہے. آج جہاں واجپئی الیکشن لڑے، میں دیکھتا ہوں کیسے قدم بڑھاؤ واجپئی ہم تمہارے ساتھ ہے نہ ہو. یہ واجپئی کہہ رہا مودی. میں جس دن پاکستان لاہور شہر میں انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا تھا اور انڈیا جیتا تھا، مشرف نے جب کروایا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو لاہور شہر میں انڈیا کے حق میں جلوس کس نے نکالا تھا؟ اور مجھے شرم آئی تھی کہ انڈیا نے کہ لاہور واز جسٹ لائک بچ ان دا ہیٹ، کہ جیسے کتیا کو خمار چڑھا ہوتا ہے ویسے لاہوری ناچ رہے تھے ہمارے ساتھ. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور شہر میں شاہ رخ آ جائے اور میں اور یہ مقبول جان جہاں بیٹھا ہوں، یہاں 5 بندے بیٹھے ہوں گے، وہاں 5 کروڑ بندہ نہ ہو تو میرے منہ پہ تھوک دیجیے. میں صرف شاہ رخ کی بات کی ہے، کسی خاتون کی بات نہیں کی. تو بہرحال ہماری شامت اعمال ہے. ہم نے بہت، ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ملک دیا ہے کہ ایک دفعہ میں کہتا ہوں پاکستانیوں کو ٹرین میں بٹھا کے انڈیا کی سیر کروائے تب پتہ چل جائے کہ وہاں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. امن کا مقام دیا، بلد نامنا والی صورتحال دی، بہترین قسم کے رزق دیے، بہترین سب کچھ دیا. کیا کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ. ہم نے صرف اسی سے انکار کیا. ہم نے کہا نہیں، یہ تو ہم نے خود کیا. جس ملک میں 70 سال کے بعد یہ ہو کہ 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ اس لیے شہید ہوئے تھے کہ یہاں سیکولرزم آنا ہے، تو اس ملک کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ میرا باپ اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کے آ گیا تھا. میرے خاندان کے لوگ جو تھے اپنے لوگوں کو ذبح کروا کے یہاں آ گئے تھے. کیا کچھ وہاں رہتے نہیں تھے؟ وہاں آج بھی لوگ رہتے ہیں. وہاں معیشت نہیں تھی، سب کچھ ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہماری سزا وہ بہت بڑی ہے، اور اگر ہم سنبھلے نہ تو بہت زیادہ سزا ہوگی. جی بسم اللہ جی. فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں امت کے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. فطرت افراد سے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود دستور ہے. یہ قرآن پاک میں بار بار انسانوں کا، میرا اور آپ کا جو عذاب ہے نا، حساب کتاب، وہ فردہ اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے. یہ جو ہم نے حساب لگایا ہوا نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قذافی اسٹیڈیم میں بندوں کو اکٹھا کرنا ہے اور یہ مقبول جان کو بلانا، نہ فردہ اکیلے. اللہ ستار العیوب ہے، اللہ غفار الذنوب، اکیلے بلا کے ساتھ لے گا. یہ نہیں ہوگا، تماشا نہیں بنائے گا ہمارا سب کا. لیکن قوموں کا عذاب یہیں طے کر دیتا ہے. کل هو القادر، میں قادر ہوں کیا تم پر عذاب نازل کروں، آسمانوں من فوقکم تحت ارجلکم، اور زمین کے نیچے. ایک عذاب اور ہے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، وَيَلْبِسُكُمْ شِيَّن، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں، وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور میں تمہیں ایک دوسرے کی قتل و غارت کروا کے طاقت کا مزہ چکھاؤں. اللہ کہتا ہے میں نافذ کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں، قابو پائے گا رحمان ملک قابو پائے گا، اب شیخ رشید قابو پائے گا، اس کے بعد مشرف. ہم تو کہتے ہیں کمر توڑ دیں گے دہشت گردی. اللہ کہتا ہے میں نے عذاب بھیجا ہوا ہے، تم لڑو آپس میں، شیعہ سنی لڑو، بلوچ پشتون لڑو، پنجابی سندھی لڑو. اللہ کہتا ہے میرا عذاب ہے، اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع کوئی نہیں ہے. جس نے عذاب نازل کا وہی ٹھیک کرے گا نا اس کو. جی آخری سوال، کیونکہ اس کے بعد پھر جنازے میں جانا. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ. ہاں جی موضوع سے ہٹ کر جی جزاک اللہ. گزارش ہے کہ مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ
کہ مولا نماز میں ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، صحیح ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب تم پہلا سجدہ کرتے ہو اور زمین پر سر رکھتے ہو تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا لقد خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو، اور جب تم دوسرا سجدہ کرتے ہو تو پھر آیت آگے بڑھتی ہے اور قرآن کہتا ہے وفیہا نعیدکم، تم نے اسی مٹی میں واپس جانا۔ ایک روایت یہ ہے، اور درمیان میں جو ہے یہ تمہاری زندگی ہے، دونوں سجدوں کے درمیان میں۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب رب کعبہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے، جب سر اٹھایا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ دوبارہ پھر سجدے میں گر گئے کہ ہم نے اپنے رب کریم کے حکم سے سرتابی نہیں کی۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ میں اس پہ تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ، یہ اتنا بڑا موضوع ہے، ظاہر بات ہے آپ نے اتنی شاندار دونوں باتیں کی ہیں، اور دونوں کے پر میں اگلے کسی موضوع میں، کیونکہ ابھی بالکل 4 بجے پھر فنکشن شروع ہو جائے گا، لیکن اس پہ سوال رہ گیا وضاحت میں انشاءاللہ اس پہ ضرور تفصیل سے گفتگو کروں گا، بلکہ آپ سے بھی رہنمائی لیں گے۔ میں ایک بالکل مبتدی آدمی ہوں، میں اپنے علمی کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اپنی کمائیگی کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اور مجھ سے اس سے کچھ باتیں غلط بھی ہو جاتی ہوں گی، سب کچھ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں جب آتا ہوں یا کالم لکھنے بیٹھتا ہوں، اللہ سے ایک دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو خالص رکھے اور میری رہنمائی فرمائے۔ تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور خصوصاً آپ کا جو دوسرا والا ہے، دوسرے سجدے والا، وہ تو بہت بڑا موضوع ہے، اس کے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ میں ایک لائن میں اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ اگر اوپر ایک طاقتور قوت موجود ہو تو جس طرح کی ہم گزشتہ 200 سال سے غلامانہ ذہنیت کے اندر رچ بس کے ہوئے ہیں، ہم گھنٹے میں سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے تھے اور بغیر وضو کے ضیاء اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو دیندار لوگ تھے لیکن اپنی بیٹیوں کو نکریں پہنا کے مشرف کی بیرتوان میں لے کے آتے تھے۔ ان کا تو دین ایمان ہی کوئی نہیں ہوئی، تو ان کو تو صرف آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا اکنامک سسٹم، یہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم، یہ آپ کا فلاں سسٹم۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ فوج نہیں ہے جو 112 سال تک شراب پیتی تھی، اس کے اندر اور ٹوسٹ دیتی تھی۔ 1980 کے اندر 78 کے اندر جب ضیاء الحق نے روح افزا ڈالا، سب نے روح افزا پی، میں بھی 1 مہینے کے لیے پی ایم میں روح افزا ڈالتے تھے، لیکن ضیاء الحق اگر پورا تبدیل کرنا چاہتا تھا پورا تبدیل کر دیتا۔ صرف قیامت کے دن پکڑ اس کی ہونی ہے جس کو اللہ نے طاقت دی اور اس نے دین نافذ نہیں کیا۔ میری پکڑ نہیں ہے، لیکن نواز شریف کی، عمران خان کی، زرداری کی، مشرف کی، ضیاء الحق کی، اس کی پکڑ ضرور ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گھنٹوں میں سب کچھ نافذ ہو سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔